جب نفس اور خواہش کی قربانی آ جائے تو ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ پھر یہ سیکھ لیا ہم نے کہ نفس اور خواہش کی قربانی دینی ہے، جس کے جی میں جو خواہش اٹھے اس کو قربان کرنا ہے امر الہی کے مقابلے میں۔ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی چاہت، خواہش۔ حکم کو پورا کریں، خواہش کو قربان کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ پھر ہر شخص کو فائدے پہنچتے ہیں۔ اس میں تذلل ہوگا، جب آدمی خواہش کو قربان کرے گا تو نظر آئے گا کہ میں تو بڑا ذلیل ہو گیا، میں تو گر گیا، مجھے تو اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں تذلل ہوگا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذل علی المومنین اعز علی الکافرین۔ مومنین کے سامنے تو یہ ذلیل ہوا، لیکن کافروں کے ہاں یہ عزیز ہے، عزت والا، تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ نفس خواہش کی چاہت کہ بڑا بنے، اللہ رسول کی چاہت تواضع اختیار کرے، وہ تواضع ہوگا تفوق کے مقابلے میں۔ خواہشات والی زندگی خواہشات والی زندگی تفوق پر خرچ ہوتی ہے۔ خواہشات والی زندگی ہے وہ بڑے بننے پر ہی خرچ ہو جاتی، اس کے بگاڑنے کے لیے باقی مجموعہ مقابل میں ہوتا ہے۔ مجموعے کی طاقت ایک ایک کی زندگی کو توڑنے پر لگتی ہے۔ احکامات والی زندگی میں تو آدمی خواہشات کو قربان کرے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا، جو مجموعہ اس کی زندگی بنانے پر آئے گا تو اس کا ہر فرد راحت قربان کرے گا، پھر باقی مجموعہ اسے راحت دے گا۔ مجموعہ اگر ایسے تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس پر آ جائے کہ اس کا ہر شخص اپنی خواہش کو قربان کرتا ہو، پھر اس مجموعے کو اللہ تعالی حاوی رکھے گا۔ اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے، اس سے اجتماعی زندگی بنتی ہے۔ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر ایک ہے ہر شخص اپنی خواہش پوری کر کے اپنی انفرادی زندگی بنانا چاہتا ہے، ایک خواہشات کو قربان کر کے احکامات کو پورا کر کے اجتماعی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ انفرادی زندگی والے اجتماعی زندگی والوں پر راکٹوں سے بھی قابو نہیں پا سکتے۔ اجتماعی زندگی والے پھلیں گے، پھولیں گے، چمکیں گے، بڑھیں گے۔ اس میں عورتوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور بچوں کو بھی۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے مرد، عورت، بچے تینوں لائن سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نمونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، میاں، بیوی، بچہ، ان کے جذبات قربان ہوئے۔ یہ داغ بیل لگائی گئی اسلام کی بنیاد ملت ابراہیمی کے اساس رکھی جا رہی ہے۔ اپنے جذبے
بیویوں کے جذبے، بچوں کے جذبے قربان کرنے ہوں گے، اپنے بھی، بیویوں کے بھی، بچوں کے بھی جذبے قربان کرنے ہوگی۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نفس کا تقاضا ہوتا وہ 100% توڑا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نفس کے جو تقاضے ہو سکتے تھے سب توڑوائے گئے۔ اولاد کے ماں باپ کے بارے میں سب تقاضے ٹوٹے، نہ مکان نہ کچھ اور۔ اجتماعی زندگی بنانے کے لیے نمونہ دیا گیا، اجتماعی زندگی بنانے کے لیے ایک نمونہ دیا گیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنے نفس کی خواہش پر چھری چلا کر اجتماعی زندگی بنائی۔ امت مسلمہ تو میدان بنتی ہے اس محنت اور زندگی کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ میدان ہے۔ اس محنت اور اس زندگی کو، اجتماعی زندگی قربان کرنے کے لیے محنت اور میدان ہے یہ امت۔ محنت کرنے والا طبقہ دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ ہم دوسروں کو تو کہیں قربانی دو، قربانی قربانی، لیکن جو دوسروں کو قربانی پر محنت کرنے والا، جو دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ نفس کے مطابق جیسی عمارتیں بن رہی ہیں ایسی نہ بنے، مسجدیں بھی نفس کے مطابق۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج تو مسجدیں بھی نفس کے مطابق جس طرح بن رہی ہیں ویسے نہ بنے، بلکہ جیسے حکم میں بتایا گیا ہے ویسے بنے۔ حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے، حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے پبلک کی زندگی کو توڑ کر بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد میں جو اپنا جذبہ پورا کیا وہ ولید ہے۔ شاندار مسجد بنائی، کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہا ہوں، لہذا خوب شاندار ہو۔ رکھا اللہ کا نام، بنانے میں بنیاد اللہ پر، بناتے ہیں اپنے جذبے سے۔ گھر اللہ کا بنا رہا ہوں لیکن بن رہا ہے اپنے جذبے سے۔ اللہ کے گھر بنے ہیں، اللہ کا گھر ایسے بنتا ہے۔ حضرت فرما رہے اللہ کے گھر بنے ہیں تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اللہ کا گھر بنا دیا تھا، بیت اللہ۔ اپنے جذبات کو توڑا تھا، اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے اپنے جذبات کو توڑا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے نفس کو توڑنے والا تھا۔ اللہ کے گھر بنانے میں 3 ہاتھ لگے، صرف 3 ہاتھ، لیکن وہ 3 ہاتھ کیسے تھے؟ وہ جو اپنے نفس کو توڑنے والے تھے، ایسے 3 ہاتھ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ذبح کر رہا ہوں بیٹا، بتاؤ۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ، لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ، لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا تاکہ کہیں محبت کا جذبہ نہ ابھر آئے، الٹا لٹا کر کے پھر ذبح کرنا۔ بیٹا باپ کو بتلا رہا کہ مجھے قربان کرو تو کیسے کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس بوڑھی عورت کی شکل میں شیطان آیا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب کہا
خدا کے حکم سے لے جا رہے ہیں تو پتھر لے کر مارا، پتھر لے کر مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم پر سب قربان ہے۔ پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی بیت اللہ کی تعمیر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی، بلکہ ان ہاتھوں سے گارا پتھر رکھے گئے جو نفس کو توڑنے والے تھے، جو نفس کو توڑنے والے تھے، ان کے ہاتھوں سے پتھر اور گارا رکھ کر بیت اللہ کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 دفعہ تعمیر بدلی گئی، لیکن صرف اوپر کا حصہ بدلا۔ اصل میں وہی کچا گارا اور پتھر چل رہے ہیں، بنیاد، صرف اوپر کا حصہ بدلتا۔ جب ایک مرتبہ اس بنیاد کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، وہ اندھیرا ہو گیا اور بجلی کی کڑک نمودار ہو گئی۔ اکھاڑنے والے رک گئے، چھوڑ دیا، وہ منظر صاف، پھر اکھاڑنے لگے، پھر اندھیرا، پھر بجلی کی کڑک، پھر چھوڑا، پھر منظر صاف۔ 3 مرتبہ ایسا کیا، ایسا ہی ہوا۔ ہر دفعہ اندھیرا چھاتا، بجلی کی کڑک، دن میں تارے نظر آنے لگ گئے۔ آخر کو چھوڑ دیا کہ اللہ کو ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے لگے ہوئے پتھروں میں تغیر منظور نہیں۔ اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں تھی، اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں بنتی۔ ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کا گھر بالکل سیدھا سادہ، اس میں نفس کو پورا نہ کیا جاوے گا۔ پھر آگے بڑھیں گے قربانی میں، اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے، اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے۔ اب نفس کے قربانی کے طریقے ختم ہو گئے، اب تو نفس کے تقاضوں کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا، اب تو نفس کے تقاضے کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا، اس لیے اسلام دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اسلام کے نام پر عہدے لے رہے ہیں، اتنا پیسہ جمع ہو جائے تو اسلام چل جائے گا، فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں، اتنے پیسے ہو جائے تو اسلام چل جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں۔ جو اٹھتا ہے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو چکر دے رہا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں، اس لیے اسلام کے نام پر بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ یورپ کے نقشوں والی جب نفس پر بات آ گئی تو نفس کی بات پر غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے، نفس پر چلنے میں غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے، لہذا جب نفس کے نظام پر زندگی آئے گی تو زندگی یہود و نصارہ چلائیں گے، وہ بھی نفس کے مطابق، ہم بھی نفس کے مطابق، وہ ہم سے زیادہ پختہ، پھر نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا، پھر نظام وہ چلائیں گے۔ نفس کی قربانی دو، نفس کی قربانی دو تو امام بنو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی نظام ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے منشا یا طریقے پر چلنے والے ہوں، کیونکہ عام مسلمان بھی نفس پر چل رہا تو پھر مسلمانوں کے بھاگ دوڑ بھی اس کو دے رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے منشا اور طریقے پر چلنے والے ہوں۔ پھر
روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہو گئے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یزید حاکم اگر جاتا رہا تو تم پر سور اور کتوں کے ہاتھ یعنی کفار کے ہاتھ میں نظام آئے گا، کفار کے ہاتھ میں پھر تمہارا نظام آئے گا. بقایا کافروں کے ہاتھ میں جائے گا. جب مسلمان کی زندگی نفس کے مطابق چل رہی ہے تو پھر مسلمانوں کی بھاگ دوڑ کافروں کے پاس آئیں گے. اس لیے یزید کو غنیمت جانو. اس کو کہا جس نے، اس کے بارے میں کہا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا. مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نماز نہ ہوئی. مزاج نبوت کو جاننے والا صحابی کہہ رہا ہے کہ یہی یزید سے اگر گاڑی سرکی تو پھر کافروں کے پاس جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک اگر اپنے ہاں کے فاسقوں سے نظام ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا. قیامت تک کے لیے ضابطہ بتلا دیا. اگر نظام فاسقوں سے ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا، تم کو نہ ملے گا. کیوں؟ جب تم نفس والے بن گئے تو تمہیں کیوں ملے گا؟ فاسقوں سے نیکوں کی طرف لانا ہے تو نفس کو قربان کرنے والے بنو. اقتدار چاہنے والے، غیبتوں والے آخرت سے بے فکر بن گئے، دنیا کے راغب بن گئے تو پھر جو نفس کے تقاضوں پر بہت چلتا ہوگا نظام اس کے پاس جائے گا. نظام پھر اس کے پاس جائے گا. اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤ گے، اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤ گے تو نفس کے بہت قربانی کرنے والے تم پر بٹھائے جائیں گے. عوام نفس کو قربان کرنے والی بنی تو اوپر بنے آئے گا وہ جو سب سے زیادہ نفس کو قربان کرنے والا. اگر تم نفس کے قربان کرنے والے بن جاؤ، اگر تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سادہ زندگی پسند ہے، اگر ان کی عبادات، اخلاقیات، معاشرت تم کو پسند ہے تو پھر اس کے لانے کے بارے میں نفس کی قربانی پیش کرو. اگر چلے نفس پر، اگر چلے نفس پر اور کہیں کہ اسلام پھیل جائے تو جب وہ وجود میں ہی نہیں تو پھیلے گا کیا؟ اسلام تو نفس کی قربانی سے ہے. چل رہے ہیں نفس پر اور کہہ رہے ہیں اسلام پھیل جائے، تو جب ایک چیز وجود میں ہی نہیں ہے تو وہ پھیلے کیسے؟ اگر تم اسلام اس کو کہتے ہو کہ میں غالب ہو جاؤں، کہ میں غالب ہو جاؤں، تو پھر یہ تو پھیلا ہوا ہے، یہ تو پھیلا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے نفس کے مطابق چل کر غالب ہوا پڑا ہے. اذل علی المومنین اعز علی الکافرین، اگر اسلام ہے تو اس کو پیدا کرو. اب ہماری تمہاری نگاہیں اس پر پڑتی ہیں کہ سارے 100% لگ جاویں تو اسلام پھیل جاوے گا. یہ جو ہم کام کرنے والے ہیں ہماری نگاہیں یوں کہتی ہیں اگر سب لگ جائے نا تبلیغ میں، سارے 100% لگ جاویں تو اسلام پھیل جاوے گا. اسلام یوں نہیں پھیلے گا، بلکہ تم اپنے کو 100% قربان کرو. ہر آدمی 100% لگ جائے تبلیغ میں تو اسلام پھیل جائے گا نہیں. ہر آدمی اپنے کو 100% قربان کرے تو پھر پھیل جائے گا اسلام. ہر ایک اپنے کو 100% قربان کرے پھر پھیل جاوے گا اسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% قربانی دی تو
اسلام وجود میں آ گیا. اگر تمہیں نفس کا قربان کرنا آ گیا تو اسلام پھیل جاوے گا. اول تو باہر نکل کر چلوں میں جائیں تو اسی کو قربانی سمجھ رہے ہیں. چلہ لگا لیا تو اسی کو قربانی سمجھ رہے ہیں. یہ چلہ لگا لیا. گھر کا وہی نقشہ، چلہ تو لگا لیا لیکن گھر کا حال وہی ہے. گھر کا وہی نقشہ، وہی مکان، وہی کھانا وانا اسی طریقے پر. بہت سے بہت اگر زندگی بنتی بھی ہے تو صرف ایک وہ جو چلہ لگا کر آئے. بچوں اور بیویوں کی قربانیاں، جذبات کی قربانیاں اگر نہیں کریں گے تو 2/3 اسلام تو یوں چلا گیا. مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، تینوں طرح کی قربانیاں. جب عورتوں اور بچوں کے لائن کی قربانیاں نہیں ہوئی، صرف مرد قربانی کر رہا تو 1/3 ہوا، 2/3 تو ویسے ہی چلا گیا. اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرف موڑنا ہے. بھی 10-12 دن سے، ہفتہ 10 دن سے زیادہ، 10-12 دن ہو گئے ہمارا حاجی صاحب دامت برکاتہم کو مسلسل ہمارے کام کرنے والے جن ساتھیوں کا نام ان کے ذہن میں آتا، ان کو ایک ہی فکر، ان کے بچوں کا رخ، ہمارے یہ جو کام کرنے والے چلے گئے ان کے بچوں کا رخ کدھر ہے؟ ان کو کوئی مسائل درپیش آتے ہیں تو یہ آخرت کی طرف رخ کرتے ہیں، اعمال کی طرف رخ کرتے ہیں. ان کا رخ آخرت کی طرف بناؤ. ہمارے رائبین کے سارے مقیمین کو جمع کر کے ان سے کہا کہ اپنے بچوں کے رخ کو آخرت کی طرف، اعمال کی طرف، جب کوئی حال آیا اس حال میں عمل کی طرف بجائے اس کے کہ چیزوں اور شکلوں کی طرف جائیں. حضرت فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرف موڑنا ہے. اچھے مبلغ دیکھو ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں. خطبے میں بیان کیے جاویں، پہلے خلفاء بیان کیے جاویں تو کام میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، پھر دوست ایسے بناؤ، حضور کو سامنے رکھو اور پھر دوست ویسے ہی بناؤ. پھر سسرال، رشتہ دار، آدمی سسرال کی رعایت کر کے چلتا ہے. 2 خلیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور 2 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر. دو کے آپ داماد اور 2 آپ کے داماد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی. سسر کی بھی، داماد کی بھی، ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی. پھر اپنی اولاد، ان تینوں کو قربان کیا گیا. اولاد کے جذبات تو بے حد پورے کیے جاتے ہیں. آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو. آج ہم نکاح کا معیار، لڑکا کرتا کیا ہے، تنخواہ کتنی، کماتا کتنا، اور وہاں یہ حال ہے کہ چاہ اتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت اتنی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی تو مجھے پہنچائی. اور اس بیٹی کا بیاہ سب سے زیادہ غریب علی سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ. بڑے بڑے مالدار پیغام دینے کو تیار.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا ارے پیغام دے کر تو دیکھو، وہ سہمے ہوئے تھے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیسے پیغام؟ ان سے جب کہا گیا کہ پیغام دے کر تو دیکھو، گئے ہمت نہیں پڑی بولنے کی، چپ، آپ کے پاس گئے بیٹھے، بولنے کی ہمت نہیں، چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسے؟ پھر بھی ہمت نہ پڑی، چپ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ خود ہی پوچھ لیا، فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا فاطمہ، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور دیکھ اس کے ہاتھ میں رہے جس کے پاس کچھ نہیں، بیٹی کا نکاح کر دیا، جہیز مختصر دیا، دونوں کی زندگی تکلیفوں میں گزری، 3 دن کا فاقہ، کہا کہ حضور فاقہ ہے، فرمایا میں بھی فاقے سے ہوں۔ غلام مانگا تو ڈانٹا کہ غلام مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارا گھرانہ تکلیف کے لیے ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے کے زمانے میں فاقے، اور روتے دیکھا تو زبان چسا چسا کر برکت بھری گئی، برکت کے طریقے بھرے گئے، لیکن نفس ایک ایک کا قربان کیا گیا، تو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی، جو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی۔ خلافت کے 2 کونے تھے، ایک اس کا اٹھنا، پھلنا، پھولنا، ایک ختم ہونے کا۔ دونوں میں اپنے قریب ترین کو رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا پر ملتے ہیں، فرمایا اے علی تو شہید ہوگا، دنیا میں قربانی دینی ہے، اس لیے خبر دی شہادت کی، لیکن حکم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نہ خلافت چھوڑنی ہے نہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قربان کرایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو۔ اسلام کے پھیلانے کی یہ ترتیب ہے۔ اگر چاہتے ہیں اسلام پھیلے تو پھر اپنوں کی قربانی، اپنا کھانا، شادی بیاہ کے چونچلے، مکان نفس کے تقاضوں کو سارے مسلم غیر مسلم کر ہی رہے، اب کر رہے ہیں، تو پھر تم میں دیں گے تو ایسوں کو دیں گے۔ اگر ہم اپنے اپنے نفس کو چوچلے پورے کریں گے تو پھر کیا فرمان ہے کہ پھر تم میں دیں گے بھاگ دوڑ، تو ایسوں کو دیں گے جو حج سے منع کریں، اور اگر تم سے چھینیں گے تو ایسے کو دیں گے جو تمہارا خون بہائے، پھر نظام ان کے ہاتھ میں جائے گا۔
لیکن اگر نفس کی قربانی تم نے دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گا. اگر نفس کی قربانی دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گی. عروج کے نقشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئے. اگر جنگل میں بیابان قبضے میں آ جائے تو اس کو سرمایہ نہیں کہتے. سرمایہ آئے کیسر و کسرا سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا. اب دنیا سے اسلام ختم ہو چکا. اس راستے میں اسلام کی زندگی مانگنا ایسا ہے جیسے آگ سے پانی تلاش کرنا. اسلام کا جنازہ نکل چکا. اس راستے سے تو آئے گا نہیں جس سے ختم ہوا ہے. اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہیے، اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو. اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو. اس طرح مہاجرین و انصار نے سب کی قربانی دی. سواری نہیں تو پیدل پھرے، پتے چاپ کر پھرے. ایسا پاس آیا تو محنت کے تقاضوں پر لگا دیا. نفس کی شکلیں نہیں بنائیں. یعنی کہ پیسہ آیا تو نفس کی شکلیں خواہشات کی ترتیب پہ خرچ ہونے لگے. حتیٰ کہ کیسر و کسرا کی شوکتیں آئیں تب بھی اپنے لیے نہیں بنائیں. ملک آتے تھے تو ہچکیوں سے روتے تھے. فرماتے تھے جب ملک و مال آتے ہیں تو دل پھٹتے ہیں. جب ملک و مال آتے ہیں تو دل پھٹتے ہیں. اب ہمارے دل پھٹنے کا وقت آ گیا. ملک مال جب آیا تو ملکوں کو فتح کرنے والے اور چلانے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے روتے تھے جیسے کوئی مر جاوے. فرماتے تھے کہ اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے. ملک مال کے آنے سے محبت ختم ہو جاتی. جن کو نفس کے مقابلے میں زندگی گزارنی آ گئی تھی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھرتے تھے کہ تبدیلی نہ آنے پائے. دروازہ لگایا، ایک گورنر صاحب نے دروازہ لگایا تو دوسرے نے آ کر گھر جلا دیا. حضرت ابئی جیسے استاد جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی، شاگرد پیچھے چل رہے تھے تو اس پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹنا شروع کیا. اجمیوں والا طریقہ کہاں سے اختیار کیا؟ جس دن سے یہ ڈنڈا ہٹا اس دن سے ہمارے اندر جوتیاں چلنی شروع ہوئی، ہمارا زوال شروع ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عزت بڑھنے کا دن تھا. اب ہر دن ذلت بڑھنے کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، لیکن رخ ادھر کو ہی گیا، ادھر کی طرف. ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں. ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں. ان کی قربانی اسلام ہے. ملک مال جائیداد کی قربانی یہ اسلام ہے. اجتماعی کو بنانا ذاتی کو قربان کر کے، اجتماعی کو بنانا ذاتی کو قربان کر کے، تمہاری تھوڑی تھوڑی قربانی پر، تمہاری تھوڑی تھوڑی قربانی پر یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. ابھی اصل قربانی پر نہیں آئے، تھوڑی تھوڑی قربانی ساتھیوں نے دی تو یہ نقشہ وجود میں آ گیا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی جماعتیں، اتنا مجمع، یہ نقل و حرکت، یہ تھوڑی تھوڑی قربانی پر کام یہاں تک پہنچا ہے. لوگ ملکوں تک جانے لگے. پہلے گھر والی ایک دن کے لیے اجازت نہیں دیتی تھی. جمعے کی شب میں مسجد میں سونے کے لیے ایک کو گھر والی اجازت نہیں دیتی تھی. بیوی کہتی ہے کہ آ جانا ورنہ خیر نہیں، ڈنڈے سے خبر لوں گی. اب بیچارہ ڈر کے مارے فوراً بھاگتا.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہی بیوی رخ پہ آ گئی. یا تو یہ کہ آگے چل کر صحیح رخ پہ آ جائے گی. جو روس امریکہ کو بدل سکتا ہے، یا خدا نخواستہ دوسرے رخ پر آ گئی تو ہمارے ہاتھوں سے دین مٹے گا. اگر نبیوں والی قربانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ رخ کو صحیح طور پر بدلیں گے. اپنی لذت کی، بیوی بچوں کے مفادات کی قربانی، ایک ہماری ذات سے قربانی میں قائم رہنا اور بڑھنا. قربانی میں قائم بھی رہنا اور اس میں بڑھتے چلے جانا. پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا. کام کرنے والے ٹوٹیں گے پھٹیں گے نہیں. پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا. اگر ہر ایک کھانے کی اچھائی چاہے تو پھر نفس آ گیا. ہر ایک اپنی حیثیت چاہے کہ میری حیثیت ہے، میں کچھ ہوں. اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا. اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا. قربانی کیا ہے؟ تمہارا مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا. قربانی کیا ہے؟ اس کا نام ہے قربانی. مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا. ایک طرف مسجد کا عمل ہے، ایک طرف نفس والی چیز ہے. نفس والی چیز کو چھوڑ کر مسجد والے عمل میں آ گیا، قربانی ہو گئی. تعلیم کے حلقوں میں جماعت تعلیم کی ہوئی، تم جماعت میں جا رہے ہو تو دعوت کی ہوئی. ایک ملک کے دوسرے ملک جاؤ تو قربانی کی شکل بنی. پھر نکل کر قربانی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قربانی ہے. کیا؟ ایک دوسرے کا احترام. ایک دوسرے کا احترام یہ قربانی ہے. دلجوئی. جیسے گھر سے نکلنے میں نفس کو قربان کیا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے 24 گھنٹے اپنے کو ایسا کر دو جیسے تم کچھ بھی نہیں ہو. جیسے تم کچھ بھی نہیں. جہاں تمہیں کہا جائے وہاں ہی جاؤ. جس کے اندر کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، اللہ اس سے کام لے گے. اس سے کام لے گے. نفس حیثیت چاہتا ہے، کمانے پر، بات پر، مشورے پر ابھارتا ہے. نفس جیسے اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تو اب یہ قدم اٹھاؤ. اپنی حیثیت نہ چاہو، کوئی تمہاری رائے لے اس کی بھی چاہت نہ ہو. میرے سے پوچھا نہیں جی، میں کون ہوں کہ میرے سے پوچھے؟ میری کیا حیثیت؟ اس کی بھی چاہت نہ ہو کہ کوئی تم سے رائے لے. رائے لے لی لیکن قبول نہیں کی. تو رائے قبول نہ ہو تو کہو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں. نفس کہلائے گا دوسروں کو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں. ایک دوسرا رخ، ہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے پوچھا تک نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں. اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا. اگر یہ بات اوروں سے کہو گے اندر تو آئے گی. اگر اس کو اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا. پارٹیاں بنیں گی، پھر پارٹیاں بنیں گی. اجتماع کو توڑے گا. اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو. اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو. میری حیثیت واقعی نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں. میری حیثیت واقعی نہیں ہے. مجھ سے رائے لی یہ ان کا اکرام ہے. میں کیا؟ مجھ سے رائے لی یہ ان کا اکرام ہے. میری حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں. ایک قربانی وہ جو گھر سے نکلنے میں دی، ایک وہ قربانی
جو نکلنے کے بعد دی، گھر سے نکلنے بھی ایک قربانی اور نکلنے کے بعد بھی اپنے نفس کی قربانی، اثار دوسروں کی خاطر نفس کی قربانی، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے۔ جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا۔ ساری بنیاد اساس اس پر ہے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ساتھی ذرا متوجہ رہیں۔ حضرت کے بیان کا یہ آخری مضمون بہت اہم ہے، کیونکہ یہ مجمع اپنے اپنے علاقوں میں کام کو لے کر چلنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ بنا بھی دے، ابھی تو کہلاتے ہیں۔